الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ہجر کی 23ویں آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے تھے اور اسے کہتے ہیں دلائل آفاقی. آفاق جو انسان کے وجود سے خارجی چیزیں ہیں، اس میں تذکرہ آیا آسمان کا، ستاروں کا، پھر ستاروں کا کیا کام ہے، اور اسی طرح سے زمین کا تذکرہ کہ ہم نے زمین کو پھیلایا ہے، اس میں پہاڑوں کو رکھا ہے، پھر ہم نے ہر چیز ایک خاص معین مقدار سے ہم نے اگائی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اسباب آپ کے لیے ہم نے زمین میں رکھے ہیں، اور آپ کے رزق کا ہم نے انتظام کیا، اور اس مخلوقات کا بھی ہم نے انتظام کیا رزق کا جن کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. جیسے اور مخلوقات ہیں، جنگلی جانور ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، خشکی کے مخلوقات ہیں، اس کی تفصیل آ گئی. پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور
ہم اتارتے ہیں ان خزانوں سے، لیکن اتنا اتارتے ہیں جتنی مقدار ہمیں معلوم ہے کہ کتنی مقدار اتارنی ہے، بارش کب اتارنی ہے، کتنی اتارنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیا تھا کہ ہواؤں کو اٹھاتے ہیں، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور وہ ہوائیں ان بادلوں کو لے جاتی ہیں، پھر ہم آپ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ اس پانی کو جمع کرنے والے نہیں ہیں کہ سال بھر کے لیے ایک ہی ہفتے میں اللہ تعالیٰ پانی برسائے، پھر کہیں گے بھائی یہ سال بھر کے لیے اس کو سٹاک رکھ دو، تو لوگ کہاں رکھ سکتے ہیں اس کو؟ کہیں بھی نہیں رکھ سکتے۔ کوئی کہے گا جناب ٹینکیاں بنائیں گے، ٹھیک ٹینکیاں بنائیں گے، لیکن کھیتوں میں کیا ڈالیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی کا نظام جو ہے وہ اس طرح میں نے چلایا ہے کہ پانی برستا ہے پھر دھوپ بھی نکلتی ہے، کچھ پانی تو اسی وقت استعمال ہوتا ہے اور کچھ پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور زمین کے مساموں میں رہتا ہے، پھر کسی جگہ چشمہ نکلتا ہے، کسی جگہ لوگ کنواں کھودتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اونچے پہاڑ ہیں وہاں برف باری ہوتی ہے۔ چنانچہ ابھی یہاں بارشیں ہوئی تھی اور پہاڑوں پر برف باری ہو گئی، تو یہ برف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اسٹاک رکھتے ہیں، تو یہ برف آہستہ 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 پگھلتی رہتی ہے، پھر ندی نالوں میں آتی ہے، دریاؤں میں آتی ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ برساتے اور فرماتے یہ پانی انتظام کر لو۔ اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْيِي وَنُمِيتُ، جس طرح سے ہم سارے کام کرتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح سے بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں۔ ہمارے حکم کے بغیر کوئی مرتا نہیں اور ہمارے چاہنے کے بغیر کوئی دنیا میں آتا نہیں۔ جب اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تو دنیا میں کیسے آئے گا؟ اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کوئی دنیا میں مرے گا نہیں۔ اللہ بچائے، حادثات وغیرہ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں بھی یہی ہے، جس کو اللہ موت دینا چاہے تو اس کو موت دے سکتی ہے اور جس کو نہیں وہ حادثات میں بھی بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، زندہ بھی ہم کرتے ہیں اور موت بھی ہم دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے نماز پڑھی ظہر کی، بہت سال پہلے کی بات ہے، امام صاحب سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو دوبارہ گویا دنیا میں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ گولی سینے میں لگی اور باہر سے نکلی، لیکن زندہ ہے، کیا ہے؟ آپریشن وغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو گولی تو آدمی مرتا ہے لیکن وہ مرا نہیں۔ دوسرا ایک جوان تھا کہ وہ ٹرک چلا رہا تھا، تو ٹرک ایک جگہ اس نے کھڑی کر لی اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نیچے اترا، استنجا وغیرہ کرنا تھا، کیا کرنا تھا، اب بھی وہ کھڑا ہی تھا، دوسری گاڑی ادھر سے آئی اور ٹائر کے نیچے اتنا سا چھوٹا سا کنکر، اتنا سا، وہ وہاں سے زور سے نکلا اور یہاں اس کے آ گیا، کوئی ظاہری زخم بھی نہیں تھا، وہ گر گیا، ہسپتال لے گئے، اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا جنازہ میں نے خود پڑھایا۔ بہرحال یہ ہے کہ گولی سے آدمی مرتا ہے لیکن جس کو زندہ رہنا ہے وہ مرا نہیں، اور چھوٹے سے پتھر سے تو آدمی زخمی تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی موت کا سبب وہی بن گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مرتا نہیں، کوئی دنیا میں آتا نہیں۔ اور ایک روایت ہے الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، لوگوں یقین جانو کوئی مرے گا نہیں تب تک جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو دنیا میں رزق رکھا ہے جب تک وہ مکمل نہیں کرے گا تب تک وہ دنیا سے نکلے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ عام طور سے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو کھانا وغیرہ بہت کم ہوتا ہے، پھر دوائیاں اور گلوکوز اور کیا کیا، تو پھر وہ بھی ختم ہوتا ہے، پھر آخر میں وہ صرف سانس لیتا ہے، کیا؟ اور یہ کوما میں ہے۔ سانس بھی کتنے لے گا وہ؟ بس جتنے سانس اس کی زندگی کے باقی ہیں تب تک وہ مرے گا نہیں۔ آپ جتنی بھی سانس لے رہا ہے سانس، تو آپ فرشتے گنتے کتنے سانس اس کے ابھی دنیا میں ہے، جب آخری سانس آئے گا تو اس وقت اس کی روح نکلے گی، اس سے پہلے اس کی روح نکلنے والی۔ چنانچہ بعض لوگ جو 6 مہینے تک قومے میں رہتے ہیں، 3 مہینے تک قومے میں رہتے ہیں، کوئی حس نہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ میں ایک بیمار کے پاس گیا عیادت کے لیے تو 5 سال سے وہ قومے میں تھا، کس میں؟
5 سال ہو گئے تھے، تو 5 سال سے وہ ایسے ہی تھا، کوئی حرکت نہیں ہے، گلوکوز وغیرہ لگاتے تھے، کیا کیا لگاتے تھے، تو بہرحال پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث ہیں۔ کیا سوال، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ لوگ، ان کی ملکیت میں زمین ہے، جائیدادیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن آخر میں یہ ساری جائیداد یہی رہے گی اور اس کا وارث میں ہوں گا۔ اس کا وارث ظاہر سی بات ہے، جب کوئی رہا ہی نہیں، سب دنیا سے چلے گئے ایک ایک کر کے، یا قیامت ہی آ گئی تو سب مر گئے، تو یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ جو مال ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتی اس کا وارث میں ہوں، اس کا وارث۔ سوال ہے کہ کیا لوگ وارث نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگ مجازی وارث ہیں۔ کیا ہیں؟ جی، دنیا میں آدمی کہتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ گاڑی اور یہ جائیداد میری ہے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے لوگ، یہ ساری دولت اور ساری زمینیں یہی رہے گی، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا وارث میں ہوں گا، اس کا وارث۔ دوسرا مطلب ہے اس کا وارثون کا مطلب کہ باقی رہنے والا صرف میں ہوں۔ کیا؟ کل من علیہا فان، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ مجازی ملکیت ہوتی ہے۔ کتابوں میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 2 آدمی زمین کے ایک ٹکڑے پر لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا یہ میری زمین ہے، وہ کہہ رہا تھا یہ میری زمین ہے، تو اس کو دھکا دے رہا تھا تاکہ زمین سے اس کو نکل جائے یہاں سے، یہ میری زمین ہے، تو وہ ادھر سے واپس دھکا دے رہا تھا۔ تو زمین سے آواز آنے لگی، کہنے لگی سنو، نہ میں آپ کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، نہ میں آپ کی ہوں نہ میں اس کی ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ یہاں بہت سے لوگ آئے اور اپنا کام کرتے رہے، کھیتی کرتے رہے اور چلے گئے، اور وہ اس لیے نہ میں آپ کی، نہ آپ بھی مریں گے یہ بھی مرے گا، میں یہیں رہوں گی۔ مطلب اس کو لڑو مت، کیا کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تو محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، لوگوں آج کس کی بادشاہت ہے؟ کیا کوئی جواب نہیں دے گا؟ کیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ کیا؟ بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال، آج کا مالک بھی تو وہی، آج بھی تو وہی مالک ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج سب لوگ تھوڑے مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے نا؟ ایمان والوں تو کہے گا ہاں ہر چیز اللہ کی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیچر ہے۔ کیا ہے؟ کوئی خالق والق نہیں ہے، ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، کبھی انسان خود بخود بن گیا، تو وہ یہ کہاں کہیں گے کہ جناب فلاں کا مالک اللہ ہے، فلاں کا مالک اللہ ہے۔ تو بہرحال سوال، آج کا بھی وہ مالک ہے، لیکن آج مجازی مالک بھی ہیں، لیکن محشر کے میدان میں کوئی کسی چیز کا مالک ہوگا نہیں، کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث میں ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پیر ننگے بدن، اور مرد غیر مختون ہوں گے، ان کو ختنہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو برابر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ پیدا کر دے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ کیا سوال، کیوں نہیں؟ کون جواب دے گا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ کی ہیبت ایسی ہوگی، اللہ کا خوف ایسا ہوگا، تو سائے نبی مرسل اور فرشتے اور ساری مخلوق کوئی جواب نہیں دے گا، چونکہ قرآن پاک میں ہے لمن الملک اليوم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، للہ آج حکومت ہے واحد القہار کی، یعنی آج مالک ہے اکیلا، کون؟ واحد القہار، کیونکہ کسی انسان کے قبضے میں اور ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوگی، بدن کی کپڑے بھی نہیں ہوں گے، جو کچھ دنیا میں تھا وہ سب ختم ہو گیا، دنیا تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی دنیا، زمین کو برابر کر دیا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم وارث ہوں گے، ہم آخر میں ہم ہی وارث رہیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا انا نحن نرث الارض، ہم وارث ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے ومن علیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے بھی ہم ہی مالک ہوں گے، وارث ہوں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ،
اور تمام لوگوں کو واپس میرے ہی پاس آنا ہے، تمام لوگوں کو واپس میرے پاس آنا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا وہ واحد القہار ہے، واحد کے معنی اکیلا ہے، قہار میں غالب ہے، کیا؟ تو سوال بھی خود ہی کرے گا، جواب بھی خود ہی دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ المستقدمین منکم والمستاخرین۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ مستقدمین آگے بڑھنے والے تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی، وہ وفات پا گئے اور دنیا سے، اور مستاخرین سے مراد ہیں جو دنیا میں زندہ ہے، میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہ جانے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ لطیف و خبیر ہے، خبردار ہے، سب جانتے ہیں۔ تو مستقدمین سے مراد ایک یہ ہے۔ اور حضرت مجاہد علیہ الرحمہ نے فرمایا مستقدمین سے مراد ہے قرون اولا، کیا؟ یعنی پہلی امتیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت۔ مستاخرین سے مراد ہے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہ ہے۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا مستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے میں جانتا ہوں کون کون آگے بڑھا ہے، کتنا آگے بڑھا ہے۔ مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اطاعت اور خیر میں دیر لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پانچ پڑھو نماز، کیا پڑھو؟ تو فرماتے ہیں میں آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتا ہوں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ کون پہلے پیدا ہوا، کون بعد میں پیدا ہوا، یہ بھی مجھے سب معلوم ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کون اگلے والے صفوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نماز میں اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ آیت تمام ان مفہوموں کو شامل ہے، وہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں سب کو جانتا ہوں، میں سب کو، مستقدمین کو اور متاخرین کو۔ اور ایک تفسیر یہ بھی لکھی ہے کہ صحابہ کرام اگلے والے صفوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، منافقین دیر سے آتے تھے، کیا؟ اور تھوڑا پیچھے ہی رہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو ہارے جی سے، کیا؟ دل چاہتا نہیں ہے، دل، لیکن اب کیا کریں گے؟ تو پڑھنی تو پڑے گی، تو مسلمان اظہار کرنا ہے۔ ایک مطلب آپ نماز فجر کی نماز آپ نے پڑھائی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اپنا چہرے مبارک صحابہ کی طرف کیا، تو پھر فرمایا فلاں شخص ہے نماز میں، تو صحابہ کرام نے دائیں بائیں دیکھ لیا کہ دیکھیں ہے یا نہیں، تو نظر نہیں آیا کہ حضرت وہ نہیں ہے۔ دوسرے شخص کا نام لیا تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھ لیا، آگے پیچھے حضرت وہ بھی نہیں ہے۔ پھر تیسرے شخص کا نام لے لیا آپ نے کہ فلاں شخص نماز میں ہے، تو پھر دیکھا کہ حضرت وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منافقین کے اوپر یہ دو نمازیں بھاری ہو جاتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ وہ اشارہ کر دیا کہ جن کا ہم نے نام لے لیا ہے یہ مومن نہیں ہے، صاف نہیں فرمایا، صرف یہ فرمایا کہ منافق کے اوپر یہ نمازیں بہت بھاری ہوتے ہیں۔ منافق اس سے کہتے ہیں جو ظاہری مسلمان ہو لیکن باطن میں مسلمان نہیں ہے، باطن میں کافر ہے۔ یہ طبقہ تھا مدینہ طیبہ میں۔ سوال ہے کہ آج کوئی منافق ہو سکتا ہے؟ عقیدے کا منافق تو نہیں ہو سکتا، کیا؟ ہاں، عمل کا منافق ہو سکتا ہے، کیا؟ عمل کا منافق کا معنی آتے ہیں کہ وہ عقیدتاً تو مانتا ہے نماز ہے، فرض ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، کیا؟ جی، اس لیے آج بھی یہ دو وقت بہت بھاری ہو جاتے ہیں امت کے اوپر۔ سب سے زیادہ جو بھاری ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ شاید وہ میں نے وہ واقعہ آپ کو بتایا تھا، میرے پاس فون آیا ایک شخص کا، اس نے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے اور افسوس ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہوں، یعنی جماعت مجھے ملتی نہیں ہے۔
میں نے کہا کیوں؟ کہا میں اکیلا ہوتا ہوں مسجد میں، یعنی اذان تو میں دے دیتا ہوں لیکن جماعت نہیں ہوتی ہے، یہ دکھ ہے مجھے، کوئی آتا ہی نہیں جس کے ساتھ میں مل کر نماز پڑھ لوں۔ کہ عشاء میں بھی یہی حال ہے اور فجر میں بھی۔ اس کے بعد اس نے عجیب جملہ کہا، کہنے لگا مسجد میرے قریب میں ہے تو کیا میں فجر کی نماز میں اپنے اہلیہ کو ساتھ لے لوں، یعنی اپنی بیوی کو ساتھ لے لوں اور ہم دو میاں بیوی مسجد میں نماز پڑھیں گے اور مجھے جماعت مل جائے گی، کیا اس کی اجازت ہے؟ میں نے اس سے کہا اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ گھر میں نماز پڑھ لے، آپ مسجد میں اکیلے نماز پڑھ لو، آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میں نے ایک جگہ بیان کیا، بیان ختم ہو گیا تو ایک جوان میرے پاس آیا، کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا بھی یہی حال ہے۔ میں کہا میں اکیلا عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اذان دیتا ہوں، کوئی نہیں آتا، فجر میں بھی اکیلا۔ کہنے لگا اب میں کبھی دور جاتا ہوں تو بستی آس پاس ہے نہیں کوئی، 2 کلومیٹر دور بستی ہے اور اس بستی میں کوئی دوسری مسجد بھی نہیں، بستی چھوٹی ہوگی تو 2 کلومیٹر وہ فجر پڑھنے کے لیے اب دوسری مسجد میں جا رہا ہے اور اس مسجد میں اب کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا نہیں، آپ اسی مسجد میں پڑھ لو، آپ کو جماعت کا ثواب پورا ملے گا۔ جماعت کا ثواب کیوں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دے دیں گے جماعت کا ثواب، ظاہر سی بات ہے، اس کے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے جو آدمی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، یعنی دور ہے وہ اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ، تو نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے اذان دے دی لیکن ہے اکیلا، تو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو کہاں رکھے گا؟ تو اذان دے دی اور مثلا سنتیں پڑھ لی ظہر کی، اس کے بعد اقامت کہہ کے اسے نماز شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ کیا فرشتوں کے اوپر نماز فرض تو ہے ہی نہیں، محض اس لیے کہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں جماعت کا ثواب دے دوں گا۔ کس کا؟ تو جو مسجد میں ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے جماعت کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ اٹھتے ہیں نماز کے لیے لیکن دل سے نہیں اٹھتے ہیں، ہارے دل سے، کیا کسالہ، یعنی بالکل کہالت ان کو اس وقت آ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے آدمی جو ہے تیار رہنا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ بدنی تھکاوٹ، کیا وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ایک آدمی سفر سے آیا، بہت تھکاوٹ ہے تو پھر بھی اٹھ کے نماز پڑھ لی، لیکن وہ بدنی تھکاوٹ نہیں ہے، وہ چونکہ ان کا من ہی نہیں چاہتا ہے۔ جس شخص کو کوئی کام کرنے کا کوئی غرض ہی نہ ہو تو اس سے جو کام لیا جائے گا تو مشکل ہی ہو جائے گا نا۔ بہرحال یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں سب کو جانتا ہوں، جب سب کو جانتا ہوں تو سب کے اعمال سے باخبر ہوں، اور کل جب میدان محشر آئے گا اس میں سب کو اس کا بدلہ دے دوں گا، تو نیکوکار کا اس کا بدلہ دے دوں گا اور جس نے نافرمانی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک آپ کا پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ يَحْشُرُهُمْ ان کو اکٹھا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کیسے اکٹھا کرے گا؟ ایسے اکٹھا کرے گا ایک بھی چھپے گا نہیں۔ کیا؟ یا پروردگار فرمائیں گے اوہ ایک تو رہ گیا، ایک تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، آدمی کر لیتا ہے، بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بھی غرض نہیں ہوگا۔ کیا؟ نہ کوئی بچ سکے گا کہ بچ کے کہیں چھپ گیا، یا نہ کوئی ایسے رہ جائے گا کہ مجھے علم نہیں، تو سبوں کو جمع کر کے لائے گا۔ انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے وہ، اور وہ علم والا ہے۔ اب اس میں کیا کیا راز ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب وہ جمع کرے گا کن کو؟ لوگوں کو، جب تک یہ دنیا ختم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اس کو کہتے ہیں یہ دلیل ہے، دلیل انفسی۔ کیا؟ وہ آفاقی کی تھی، یہ انفسی دلیل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال۔ کیا؟ یہ صلصال کیا چیز ہے؟ صلصال کہتے ہیں ایسی مٹی کو کہ اگر اس کو ایسے ہاتھ سے بجایا جائے تو آواز نکلے، جیسے وہ برتن ہوتے ہیں مٹی کے تو جو کھنکھناتی ہے، کیا جس سے آواز نکلتی ہے، جو یوں یوں بجائیں گے تو کھن 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 آواز نکلے گی، تو جیسے زیور بجاتے ہیں تو اس میں سے ایک آواز سی نکلتی ہے۔ تو یہ جو
مٹی کے برتن ہوتے ہیں، جب ان کو بجایا جائے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا من حمئن، کیا حمئن کے معنی ہیں وہ گارا جو کالے رنگ کا ہو، کس کے رنگ کا ہو؟ کالے رنگ کا ہو۔ مسنون، مسنون سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو بہت دیر تک رکھا جائے اور اس میں تغیر آ جائے، کیا تغیر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ آپ زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ، کہ مجھے ایک بنانا ہے ایک انسان۔ تو فرشتے گئے اور وہ مٹی لے کر آئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جبریل کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، تو زمین نے بہت رویا اور کہا مجھے معاف کر دو کہ مجھ سے مٹی مت لے لو۔ پھر اسرافیل کو بھیجا تو زمین نے پھر رویا تو اس کو بھی رحم آ گیا، وہ بھی واپس آ گئے۔ اس طرح سے اور اس کو میکائیل کو تو وہ بھی واپس آ گئے۔ آخر میں اسرائیل کو بھیجا، کس کو؟ علیہ السلام کو۔ تو زمین نے بہت تعوذاری کی کہ مجھ سے مٹی مت لے لو۔ اس نے کہا کہ تم لینی پڑے گی کیا؟ اسے میں نہیں مانتا، اس لیے اس نے مٹی لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ مٹی لائے گا تو زمین نے رویا نہیں، اس نے رحم کی درخواست نہیں کیا، لیکن میں نے مانا نہیں۔ میں نے کہا جبریل بھی واپس آ گیا، میکائیل بھی واپس آ گیا اور اسرافیل بھی، اب تو میں ہی رہ گیا، اس لیے میں لے کر آیا۔ بہرحال تو یہ مٹی جمع کر لی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مٹی مختلف جگہوں سے اٹھائی گئی، مختلف رنگوں کی تھی۔ کسی جگہ وہ ذرا سے یلو رنگ کی ہوتی ہے، کسی جگہ وائٹ رنگ کی ہوتی ہے، مختلف کسی جگہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، لیکن خلاصہ آخر میں جب اس کو ملا لیا تو اس کا رنگ چینج ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مٹی جو تھی وہ مختلف الالوان تھی اور مختلف المزاج۔ مختلف الالوان کے معنی تھے اس مٹی کے رنگ مختلف تھے اور اس مٹی کا مزاج بھی الگ الگ تھا۔ مزاج کا مطلب ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سخت تھی، کسی جگہ کی مٹی نرم تھی۔ آپ نے فرمایا اس لیے بنی آدم جو ہیں، آدم کی اولاد، ان کے مزاج بھی الگ الگ ہوں گے اور ان کی رنگت بھی الگ الگ ہوگی۔ کسی کا رنگ کیسا ہوگا، کسی کا رنگ دوسرا ہوگا۔ بعض ملکوں کے رنگ الگ ہوتے ہیں، بعض ملکوں کے کسی جگہ کے رہنے والے کالے ہوتے ہیں، کسی جگہ کے گورے ہوتے ہیں، کسی جگہ سانولے ہوتے ہیں، گندمنما ہوتے ہیں۔ مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کا مزاج تو بڑا سخت ہے، بات بات پر بس گرم ہو جاتا ہے، اور کسی کا مزاج بہت نرم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نرم مزاج پسند ہے، نرم مزاج، جی تیز مزاج اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کو اللہ نے نرم مزاجی عطا فرمائی تھی۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ اپنے امت کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تیز مزاج ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، بات بات پر پکڑ کر لیتے تو یہ سارے صحابہ آپ سے دور ہو جاتے، ایک بھی قریب نہیں رہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی کے مزاج کے اندر تیزی ہوتی ہے تو بات بات پر غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ اپنے ماتحتوں اور اپنے اہل عیال سے، تو لوگ اسے دور ہو جاتے ہیں۔ اہل عیال تو کہاں جائیں گے، وہ تو وہیں رہیں گے، لیکن دل سے دوریاں ہوتی ہیں۔ افسر تیز مزاج ہے، ماتحت کہیں جائے گا نہیں، لیکن دل سے کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ماتحت نہیں ہے تو پھر وہ ملنے کے لیے آئے گا ہی نہیں، وہ کہیں گے کیا ضرورت ہے اسے ملنے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باکمال ہیں، ایسا باکمال تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر آپ کے مزاج میں تیزی ہوتی تو یہ لوگ آپ سے کیا ہو جائے، لانفضوا من حولک۔ اس سے معلوم ہوا کہ باکمال کے مزاج میں تیزی ہے تو نقصان ہے، لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو جو باکمال ہو ہی نہیں، پہلے سے ہی ناقص ہو، ہم جیسا ہو، تو ظاہر سی بات پھر تیزی ہو، کیا ہو، تو ظاہر سی بات کون قریب آئے گا۔ تو اس کو اردو والے کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا، کیا یہاں کا کریلا نہیں وہاں کا کریلا، یو پی وغیرہ میں کریلا وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا سپورٹ، جس پر وہ چڑھ جائے۔ جیسے ہم کدو کے درخت کو چڑھاتے ہیں نا ڈاکشس نہ کرن، تو نیم کا درخت اس پہ تو مسواک کاٹو تو کتنا کڑوا ہوتا ہے، اس کے پتے چباؤ تو کتنے کڑوے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شوگر کے جو بیمار ہیں ان کو جو ہے وہ نیم کے پتے ابال کے ان کو پلانا چاہیے۔ تو بہرحال نیم کا جو ہے وہ اس کی مسواک بھی بنائی جاتی ہے، کڑوی ہوتی ہے۔
تو کریلا خود کڑوا ہے، کریلا پھر اس کو چڑھایا کس کے اوپر؟ نیم کے درخت کے اوپر، وہ تو اوپر چڑھے گا، تو اسی کو کریلا نیم چڑھا، کریلا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے جو کڑوا ہے، کڑوا پن ہے، اس میں تو اضافہ ہو جائے گا، کیا کمی نہیں ہو جائے گی. تو ایک آدمی پہلے ہی سے بیچارہ ناقص ہے اور پھر ادھر سے اور تیزی ہے، تو وہی ہو جائے گا کریلا نیم چڑھا. آج بہت شکایتیں آتی ہیں گھروں سے کہ ڈیڈی اور ممی آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بہنیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو یہ ہم کو نقصان کم نظر آتا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے. کتنا بڑا؟ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بچائے، نجات مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس گھر سے خیر و برکت کو اٹھا لیتے ہیں کہ اب اس گھر میں برکت اور خیر یہ ضرورت نہیں ہے، بس نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ واپس. اور ایک روایت میں بھی ہے، اس کے الفاظ شاید مجھے پورے یاد نہ ہوں، وہ ہے کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، اور فرماتے ہیں کہ ولا ينزع من شيء الا شانه. یہ روایت کے الفاظ ہیں تقریباً. وہ فرماتے ہیں کہ نرمی جو ہے جس چیز میں یہ ہوگی تو اس کو خوبصورت بناتی ہے، کیا یعنی اس کے اندر جمال آتا ہے. تو اشر ترجمہ کرو شبیدار چیز بناون، کیا اور ولا ينزع من شيء الا شانه. تو جس چیز سے یہ نکالی جاتی ہے، کون؟ یہ نرمی ورمی، اس کو وہ بدصورت بناتا ہے. کیا مطلب؟ تو یہ ہے کہ نرمی کی وجہ سے انسان گویا کہ وہ صاحب کمال، صاحب جمال مانا جاتا ہے. بہت خوبی ہے اس کے اندر یہ چیز. اور اگر یہ چیز نکالی گئی تو اس کو کیا کرتا ہے؟ جی بدصورت بنا جاتا ہے. برحال اب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ کہیں تو فرمایا تراب سے بنایا. کیا بنایا؟ یہ بھی روایت میں ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں. کہیں فرمایا تین لازب. کیا تین لازب کہتے ہیں؟ کیچڑ. کیا یہاں فرمایا سلسال، یہاں فرمایا. آخر اللہ تعالیٰ نے بنایا تو کسے بنایا؟ فرمایا دیکھو پہلے تو مٹی جمع کی گئی، اس کو تراب کہتے ہیں. کیا پھر مٹی کے اندر پانی ملایا، اس کو تین کہتے ہیں. کیا گارا، لازب چپکنے والا. پھر جب اس کو بہت دنوں تک رکھا، ظاہر سی بات ہے تو سوکھ جائے گا نا، تو اس کو پہلے وہ بنا لیا، گارا بنا دیا، بہت دنوں تک متغیر ہو گیا. پھر اس سے یوں کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پتلا سا بنا لیا، اس کو رکھ دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا ایسے ہی. تو ہوائیں آتی رہی، کیا اور اس کو خشک کرتی رہی. تو ہلکا سا ممکن ہے اس ہوا میں کچھ گرمی بھی ہو، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ انسان چار چیزوں کا بنا ہوا ہے. کیا مٹی، پانی، ہوا اور آگ. یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں. تو آگ کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیکرے کی طرح ہو گیا اور وہ گیا بجنے لگا. کیا لگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی. سب صحیح ہیں کہ پہلے مٹی لائی، پھر اس میں پانی ڈال دیا، پھر اس کو پانی اور مٹی کو کیا کر لیا؟ ملا لیا. ملا لینے کے بعد اس کا ایک پتلا سا بنا لیا اور اس کو بہت دیر تک ایسے ہی رکھا، تو پھر وہ بجنے لگا. تو جس سے کمہار ہوتا ہے نا بلا تشبیہ کے، وہ خشک مٹی لاتا اس کو تراب کہتے ہیں. کیا پھر پانی ڈالا، پھر یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ وہ فرمایا، کسی جگہ یہ، کسی جگہ یہ، کسی جگہ یہ. تو مختلف احوال گزر گئے اس کے اوپر، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام بن گئے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ظاہر کا جسم ایسا ہی تھا جیسے مٹی جیسے، لیکن اس کے اندر پروردگار نے کیسے بنایا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کہ زیادہ تفصیلات لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں. اندر سے اس کو بنا لیا. تو جس طرح بالکل جیسے انڈا ہوتا ہے نا، تو ادھر سے چھلکا اتر گیا اور نیچے سے چوزا نکل آیا. تو ایسے اوپر سے یہ مٹی ہی تو تھی، وہ مٹی ایسے ایسے کیا ہوگی، گر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اندر سے بنایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. بہرحال یہ فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ارے ایک جگہ فرمایا کل فخار. کیا؟ تو فخار اسی کو کہتے ہیں کہ جو مٹی آگ کے اندر پکائی جائے تو وہ پھر وہ بجنے لگتی ہے، تو اس کو فخار کہتے ہیں. تو کسی جگہ فرمایا من صلصال کل فخار، کسی جگہ فرمایا او من طین لازب وغیرہ ذالک. سوال ہے کہ پھر تو کہتے ہیں کہ انسان مٹی کا پیدا کیا گیا ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتے انسان مٹی، ہوا اور پانی اور آگ سب کریں؟ جو جز ہے، اصل جز وہ تو مٹی ہے، وہ تو دوسری چیزیں تو بس ایسے آٹے میں نمک کے برابر میں، آٹے میں ہاں زیادہ جز اس میں پانی ہے. کیا ہے؟
اسی لیے آج سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا ہے، بہت پانی ہوتا ہے، ذرا پانی خارج ہو جاتا ہے تو پھر فوراً جس کو وہ گلوکوز بھر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، تو ہم کہتے ہیں 75% پانی ہے اور 25% باقی ہے۔ تو یہ اور بھی ایک جگہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، کیا یعنی اس کے وجود میں پانی کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال تو جز اکبر جو ہے، بڑا جز، وہ مٹی ہے، وہ تو اس میں پھر پانی ڈال لیا اور پھر ہوا اس کا ہلکا سا اس کے اندر جو ہے وہ دخل ہے، اور ایسے گرم لو چلی مثلا، یا اللہ تعالیٰ نے کچھ ہلکی پھلکی سی وہ اس کے اندر ہوا کے اندر وہ گرمی رکھی ہوگی اتنی تیز، جیسے سورج کی گرمی سے بھی آدمی تپ جاتا ہے نا، تو مٹی کے برتن سوکھ بھی جاتے ہیں، کس طرح کیا ہے، بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے جز ہیں، کیا ہیں، اسے جب بھی نسبت کی جائے گی وہ نسبت کی جائے گی کس کی طرف، مٹی ہی کی طرف۔ اور یہی وجہ یہ ہے کہ آگ کا بھی تھوڑا سا عنصر اس میں ہے، اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی نافرمانیاں کرتا ہے وہ اس عنصر کی وجہ سے ہے جو اس کے خمیر میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ شیطان آگ سے بنایا گیا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو مٹی جز اصل جز ہے، جیسے آدمی روٹی کھاتا ہے نا تو اس کا اصل جز کیا ہے، آٹا میدا وغیرہ جو بھی ہو، تو کسی میں نمک ڈالتے ہیں تو نمکین ہو گیا، کسی میں شکر ڈالیں گے تو میٹھا ہو گیا، تو کسی میں کچھ بھی مت ڈالو تو نہ اس میں نمک ہوگا نہ میٹھا ہوگا۔ ایسے جیسے ہم عام طور سے گھروں میں روٹیاں پکاتے ہیں اس میں نہ وہ لگاتے ہیں نہ یہ لگاتے ہیں، ہلکا سا نمک بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھی ڈالتے ہیں اس میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بڑا جز اس کا مٹی کا ہے، کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو مٹی سے پیدا نہیں کیے گئے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچہ دے دیا تو ہم نے نہیں دیکھی مٹی سے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں مٹی جو ہے وہ اصل جز ہے، آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا گیا، اس کے بعد ان کی نسل چلی دنیا میں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا میں نے نطفے سے انسان کو بنایا، کس سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالۃ من طین بھی فرمایا، من نطفہ بھی فرمایا ایک جگہ۔ سوال ہے کہ وہ ہے یہ ہے، کہتے ہاں مٹی سبب بعید ہے، کیا، نطفہ سبب قریب ہے، نطفہ سبب قریبی سبب جس سے اللہ نے ان کو بنایا وہ نطفہ ہی ہے۔ تو جب ہم غور کریں گے، نطفہ یہ بنا ہے خون سے، اور خون یہ بنا ہے غذا سے، اور غذا یہ نکلا ہے کہاں سے، مٹی سے۔ آدمی جو بھی چیز استعمال کرے گا کھائے گا، چاہے دودھ پیے، چاہے شہد کھائے، چاہے روٹی کھائے، چاہے چاول کھائے، چاہے پھل فروٹ کھائے، ڈرائی فروٹ ہوں یا فریش فروٹ ہوں، یہ سارے نکلے کہاں سے، زمین سے، مٹی سے۔ تو سبب قریب نطفہ بن گیا، یہ بھی اللہ نے فرمایا، سبب بعید مٹی بن گئی، یہ بھی۔ تو یہی انسان۔ اب اس کے بعد ہے جنات کا تذکرہ، کیا، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ والجان، یہ جان کیا چیز ہے، یہ اس میں جن سے، کیا، یعنی جنات۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ایک جن تھا، یہ ایک جن تھا، اور اس کو اللہ نے بنایا کس سے، آگ سے۔ خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل، انسان سے پہلے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات انسان سے پہلے دنیا میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں جنات کو اللہ نے زمین میں بسایا تھا پہلے، عبادت کرو، لیکن انہوں نے دنگا کیا، کیا کیا، بہت زیادہ لڑائیاں کی انہوں نے، کہ خون ریزیاں کی، کیا کیا کی، 2000 سال پہلے، کیا، بعض لوگوں نے اور زیادہ کہا ہے، اتنے 1000 سال پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم ایک انسان بنانے والے ہیں، کیا بنانے والے ہیں، وہ آگے بھی آئے گا۔ فرشتوں سے کہا کہ اور میں ایک بشر کو بناؤں گا، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے بنانے کی، کیا ہم کم ہیں؟ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو انہوں نے کہا تھا قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسے شخص کو بنائیں گے کہ وہ وہاں لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، کیا؟ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے قیاس کیا جنات کے اوپر، کیا، کہ جیسے یہ ایک مخلوق ہے، انہوں نے کون سا کمال کر دیا، اب جو انسان کو بنائیں گے تو وہ بھی یہی کرے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون،
اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو. تم انسان کو جنات کے اوپر قیاس مت کرو، بلکہ انسان جو ہے یہ دوسری مخلوق ہے. ہاں آگے جا کر کچھ انسان گڑبڑ بھی کر لیں گے، لیکن انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو یہ اشرف المخلوقات ہے اور خلیفہ ہے زمین میں. کیا ہے؟ خلیفہ ہے زمین میں. تو یہاں جنات کا تذکرہ ہو گیا کہ ہم نے جنات کو بنایا اس سے پہلے من نار سموم، آگ سے بنایا. کس سے؟ یہ سموم کہتے ہیں کہ ایک تو بالکل ہی آگ سے، ایک کہ آگ کی لپٹ، کیا یعنی اس کی گرمی، جس کو لو کہتے ہیں. لو چلتی ہے نا، یہاں نہیں، گرم علاقوں میں لو چلتی ہے. اللہ، ظہر کو جب نکلتے ہیں تو بس اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے. مکہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں تو چھاتا لے کر نکلتے ہیں. کیا چھاتا نکل لیتے ہیں، رومال سر پر ڈال دیتے ہیں اور جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہاں حرم میں پہنچنے، کسی سایہ دار جگہ میں پہنچ جائیں. تو یہ بالکل لو چلتی ہے ایسے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جس آگ سے اس کو پیدا کیا گیا اس میں دھواں نہیں تھا. کیا؟ اس سے وہ نظر بھی نہیں آتا تھا جلدی. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائے. کس کو؟ جنات کو، سموم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا پروردگار نے، تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں بنانے والا ہوں ایک آدمی، ایک بشر، انسان. کس سے بنائیں گے؟ من صلصال من حمأ مسنون. یہی الفاظ پھر آگئے کہ کھنکھناتی مٹی سے، ایک گارے سے. فرشتوں سے پہلے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فرشتوں سنو جب میں اس کو پورا بنا لوں گا. کس کو؟ اس انسان کو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس میں ڈال دوں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے سامنے سجدہ کر لینا. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا. سورہ بقرہ میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. کیا؟ نائب بنانا چاہتا ہوں. یہاں فرمایا کہ میں ایک انسان کو بناؤں گا. یہاں بشر کا لفظ استعمال کیا. کیا؟ تو انسان کو بشر بھی کہتے ہیں، انسان کو انسان بھی کہتے ہیں. سوال اس کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ بشر کہتے ہیں اصل میں کھال کو. کس کو؟ کھال. تو وہ جو کھال ہے جس میں بال نہ ہوں. کیا یعنی بے بال انسان. کیا سوال ہے کہ انسانوں کے اوپر تو بال ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہاں بالوں سے مراد ہے جیسے جانوروں کے بدن پر بال ہوتے ہیں، کہ پورے بدن پر بال ہوتے ہیں. وہ پورے، جیسے آپ بھیڑ دیکھو، بکری دیکھو، اونٹ دیکھو، گھوڑا دیکھو، یا اور جانور ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، پورے بدن پر بال ہوتے ہیں. انسان کا ایسا معاملہ نہیں ہے. انسان کے تو سر پر بال ہوتے ہیں. کیا؟ سر بالوں سے ڈھکا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مرد ہے، مرد کی داڑھی ہوتی ہے، مرد کی، لیکن ظاہر سی بات ہے پیشانی بالوں سے خالی ہوتی ہے. اور بدن پر اگر ہیں بال تو ہلکے ہلکے ہیں. کیا ہیں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر بال نہیں تھے، ایک لکیر تھی. کیا؟ یہاں سینے مبارک میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک بشر کو بنانے والے ہیں. بشر اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے بدن کے اوپر، پورے بدن پر بال نہ ہوں. اب سوال ہے کیا انسان کو بشر کہہ سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر، بشر مانی انسان، بشر مانی. اب بعض مرتبہ دیکھا کہ عوام جو اس لفظ کو پورے سمجھتے نہیں ہیں اور پھر کبھی کبھی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں. جب جھگڑا کس چیز کا؟ ہماری زبان میں، بالخصوص کشمیری زبان میں، جب ہم کہتے ہیں بشر، انسان بشر ہے، ہم اس وقت یہ بولتے ہیں جب اسے کوئی غلطی ہو جائے. کیا غلطی ہو جاتی ہے؟ کسی سے سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، کہتے بھائی انسان بشر ہے، مجھے معاف کر دو. تو اب ہم یہی لفظ بشر جب ہم انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کریں گے تو لوگ مفہوم وہ لیتے ہیں. کون؟ غلطی والا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ انبیاء کو بشر کہتے ہیں، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو وہاں چونکہ ہمارے ذہن میں مفہوم بشر کا کیا ہے، لیکن قرآن پاک نے یہاں بشر انسان کو کہا. کس کو؟ تو اس اعتبار سے تو سارے ہی انبیاء علیہ السلام بھی بشر بمعنی انسان ہیں. تو ہاں اگر کوئی بشر سے مراد لے گا گناہ گار، خطا کار وغیرہ، تو پھر اس وقت یہ لفظ ان کے لیے مناسب نہیں ہے.
تو اسی لیے عوام کے اندر اس میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آدم علیہ السلام کو یہ کیا ہے؟ بشرن ہے، تو میں بنانے والا ہوں ایک بشر، انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ، جب میں اس کو مکمل کر لوں گا، کیا مکمل سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس کو پورا بنا لوں گا، ان کے جتنے بھی جو یہ ہیں اعضائے بدن، تو ونفخت فیہ من روحی، اس کے بعد میں اس میں روح ڈال دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم الگ ہے اور روح الگ ہے، اور جسم جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے، کس سے؟ خلق کے معنی اس میں میٹیریل ہو، کیا ہو؟ یہی مٹی ہے، یہی پانی ہے، یہ ساری چیزیں، تو اللہ نے اس کو آہستہ آہستہ بنا لیا، بہرحال بنا لیا۔ تو لیکن روح جو ہے وہ اس عالم کی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک نے خود فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، آپ فرما دیجیے یہ میرے اللہ کا امر ہے، یہ میرے اللہ کا۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو اس کو سمجھنے کی کوشش بیکار ہے، تو کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اگر کوئی شخص عقل مند ہوگا تو اس کو جو ہے وہ سمجھانے کا ملکہ اللہ نے عطا فرمایا ہوگا، کیوں نہیں سمجھے گا؟ کہتے ہیں نہیں سمجھے گا، کیا؟ اور ایک بڑے شخص نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھ سے سوالات کرتا رہے روح کے بارے میں، کیا؟ وہ اونچے درجے کے عارفین میں سے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ، میں جواب دوں گا، وہ پھر اعتراض کرے گا، میں جواب دوں گا، سلسلہ 4 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ روح سمجھے گا نہیں۔ تو اسے جب کہا گیا کیوں نہیں، کہا روح کا تعلق سننے سے نہیں دیکھنے سے ہے۔ کس سے؟ پھر حضرت نے مثال بھی لکھ دی، کہا ایک نابینا ہے مادرزاد، ایک تو ہے کہ دنیا میں اللہ بچائے کسی کو کوئی حادثہ ہو گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ وہ تو اس کو تو معلوم ہے کالا کسے کہتے ہیں اور سفید، لیکن ایک جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی وہ جس کو مادرزاد کہتے ہیں نابینا ہے۔ اب اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی سفید، کالا اور پیلا اور نیلا اور یہ سب چیزیں، وہ کہیں گے مجھے سمجھاؤ سفید اور کالے میں کیا فرق ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ بہت زبردست جو ہے سمجھانے والے ہیں، یہ مولانا ہیں یا یہ پروفیسر ہیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے۔ اس نے کہا دیکھو سفید سفید ہوتا ہے، کیا؟ بالکل ایسا جیسے برف۔ اس نے کہا سر میں نے برف تو میں نے ہاتھ تو لگائے میرے برف کو، لیکن اس کا کلر مجھے معلوم نہیں۔ اب وہ کتنی مثالیں دے گا، ہزاروں مثالیں دے گا، وہ تب بھی نہیں سمجھے گا کہ کالے اور سفید میں کیا فرق ہے۔ تو وجہ اس کا تعلق دیکھنے سے، سننے سے نہیں۔ ہاں اگر اس کی آنکھوں میں روشنی آ جائے، کیا آ جائے، تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 2 چیزیں سامنے رکھ دیں گے، ایک کالی چیز، ایک تو پہلے بلیک بورڈ ہوتا تھا، آج وائٹ بورڈ بھی ہوتا ہے، تب کہیں گے یہ بلیک ہے اور یہ وائٹ ہے۔ ہم اسے کہیں سمجھ گئے، انہیں کہا میں سمجھ گیا۔ تو ادھر تو اتنا سمجھایا تب بھی نہیں سمجھے۔ فرمایا کہ روح جو ہے یہ انسان اس کو اس دنیا میں سمجھ نہیں سکے گا، عالم امر کی چیز ہے۔ تو پہلے جب سارا جسم پورا ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر وہ روح ڈال دی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، اس سے بجلی ہے، کیا؟ یہ جو چلے گی نا ان میں لائنوں میں چلتی رہے گی، اس وقت یہ نظر نہیں آئے گی، آگے کس وجود میں آئے گی؟ آپ نیلا بلب لگا لیں گے تو نیلی روشنی آئے گی، آپ لال لگا لیں گے تو لال روشنی آئے گی، آپ بالکل یہ وائٹ لگا لیں گے تو یہی آئے گی، اور اگر اس کو پنکھا لگائیں گے تو اس کو گھمائے گا، تو پاور تو اس میں بھی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ اے سی لگا لیں گے، گرمی میں تو وہ والا اے سی لگاتے ہیں کون؟ سردیوں میں تو کمر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں گرم والا لگاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پاور جو ہے اصل یہ نظر نہیں آتا ہے، نظر چلتا ہے کنوں لائنوں میں، یہ بھی تو ایک مادی چیز ہے۔ تو یہ مادی چیز ہم کو نظر نہیں آتی تو روح کیسے نظر آئے گی اور روح کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ البتہ بزرگوں نے یہی مثالیں دی ہیں۔ ایک کارخانہ پہلے بنا لیا، ابھی چلتا نہیں، کیا؟ اب اس کو جو ہے وہ کنیکشن لگا لیں گے، باہر ٹرانسفارمر ہے تو سوئچ آن کر دیں گے اور کارخانہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور سوئچ بند کر لیں گے کارخانہ بیٹھ جائے گا۔ تو روح آسمان سے آئی ہے، جب نکلے گی تو آسمان میں ہی چلی جائے گی۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ ہم نے پھر جو ہے وہ جب میں اس میں روح ڈال دوں، اس روح کو اپنی طرف نسبت کی، کیا کی؟ کہتے ہیں یہ بہت بڑی تعظیم ہے، ورنہ جانوروں کے روح تو اللہ نے بنائے نا، کیا کوئی جانور بغیر روح کے ہے کیا؟
ہر جانور میں روح ہے، اسے روح چلی جاتی ہے تو جانور مر جاتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کے بدن سے روح نکلی، انسان مر گیا، لیکن ان روحوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی جانوروں کی. یہ تو فرمایا کہ میں نے جانوروں، یہاں فرمایا روحی، کیا اپنی طرف نسبت کی، اپنی روح جب میں اس میں ڈال دوں گا، مطلب کہ یہ اللہ نے خاص نسبت کی اس روح کو کس کی طرف؟ اپنی ذات کی طرف. فقعوا لہ ساجدین، اے فرشتوں تم سجدے میں گر جانا. کیا؟ چونکہ فرشتوں کو معلوم تھا یہ خلیفہ ہے، کیا یہ بہت اونچی شان کا ہوگا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے ایک ساتھ. کیا؟ یہ دو لفظ اللہ نے بجائے. ایک جگہ فسجد الملائکۃ، کیا فرشتوں نے سجدہ کیا، بس یہ نہیں کتنوں نے کیا. اور ممکن ہے کہ کسی نے آج کیا ہو، کسی نے کل کیا ہو. اس آیت میں فرمایا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ساتھ. کیا؟ جی ایک ہی ساتھ تمام فرشتوں. کلہم بھی لگا دیا اور اجمعون بھی لگا دیا. کلہم ہمارے زبان میں بھی کہتے ہیں شوڑے کلہم، شوڑے یہ عربی لفظ ہے. فسجد الملائکۃ، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون ایک ساتھ، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. کیا اس نے سجدہ؟ ابلیس وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو فرشتوں میں رہتا تھا. کیا سوال وہ بھی فرشتہ تھا؟ نہیں. قرآن پاک نے فرمایا کان من الجن، کان من وہ جنات میں سے تھا. تو فرمایا کہ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرے. اللہ نے فرمایا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں سجدہ نہیں کرتا. کیا؟ تو اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس تجھے کیا ہو گیا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہنے لگا کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں اس آدمی کو اور اس انسان کو جس کو تو نے صلصال اور حمأ مسنون سے، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. کس سے؟ اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ افضل ہے کس سے؟ مٹی سے. یہ اس نے دلیل دے دی. کہا کیوں؟ کہا دیکھو آگ جلاتے ہیں تو اوپر اٹھ جاتی ہے، کیا؟ اور مٹی ہاتھ میں لے لو ایسے پھینکو اوپر کو، وہ تو واپس آئے گی نیچے. اس کا مطلب تو مٹی کی خاصیت ہے کیا؟ نیچے کی طرف آنا، اور مٹی تو ہمیشہ نیچے ہی رہتی ہے. یہ تو آدمی ہاتھ میں اٹھا کے اوپر اٹھائے گا پھر واپس گرے گی. تو مٹی کی فطرت میں کیا ہے؟ پستی ہے، وہ نیچے رہتی ہے. آگ کی فطرت میں آگ جلا اوپر اٹھے گی. تو گویا اس نے یہ بتایا کہ جو اوپر اٹھے وہ افضل ہے، اور جو نیچے ہی رہے وہ مفضول ہے، وہ افضل نہیں ہے. کہنے لگے کہ معاملہ الٹا ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعوذ باللہ آدمی سجدہ کرے کس کو؟ ابلیس کو. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کر لو، میں کرنے والا نہیں ہوں. جب اللہ نے فرمایا اچھا ایسی نافرمانی کا، قال فاخرج منها، کیا نکلو یہاں سے. کیا نکلو، فإنک رجیم، تو مردود ہے. کیا مردود ہے، رد کیا ہوا ہے. اس کو ابلیس اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ابلیس کہتے ہیں جو نا امید ہو چکا ہو اللہ کی رحمت سے. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، استغفر اللہ، کہ دیکھو بے شک آپ کے اوپر لعنت ہے قیامت کے دن تک. کیا سوال اس کے بعد لعنت اٹھے گی؟ نہیں، اس کے بعد بھی ہے. کیا؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ مرے گا نا، تو جب مرے گا اسی لعنت پر مرے گا، تو اس کے بعد بھی اسی لعنت میں رہے گا. تو جب دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو گئے اور لعنت بھی اس پر کر دی، مردود ٹھہرا، تو معافی مانگ لیتا. کیا تب بھی کچھ کام چل جاتا ہے کہ حضرت معاف کر دیجئے، معافی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ نظر ثانی ہوتا. اس نے صاحب کہہ دیا کہ نہیں، بالکل نہیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ابلیس کی. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا ارے ابلیس کیا ہو گیا تجھ کو، سجدہ کر لیتے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بس ہو گیا جو ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں اللہ سے سفارش کر لوں کہ تمہیں معاف کر دے، تم معافی مانگو گے؟ تو کہا معافی مانگوں گا. کیا کرنا ہے؟
کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس کہ چلو آدم کو سجدہ نہیں، اس کی قبر کو سجدہ کر لو، کیا تو میں معاف کر دوں. اس نے کہا میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو سجدہ کیا کروں گا. حضرت نے فرمایا تو واقعی ملعون ہے. تو رب سے کہنے لگا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے. کیا کب تک؟ الی یوم یبعثون، جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا مجھے مہلت دے دی، یعنی مجھے موت مت دے دی. کیا؟ اور مجھے خوب موقع دے دیجئے کہ تاکہ میں زندہ بھی رہوں اور کیا کروں. وہ قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا. قال فإنك من المنظرین، جاؤ تجھے مہلت ہے، جاؤ تجھے، میں دنیا میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا. صرف رمضان میں تو ان کو قید کر دیا جاتا ہے نا، وہ تو عارضی ہے. کیا ہے؟ رمضان کی وجہ سے، ورنہ ان کو مارا نہیں جاتا، عمر قید نہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کو کہا تجھے مہلت ہے، لیکن کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک. تو اس نے کہا تھا جب دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے، کیا؟ قیامت کے دن. حالانکہ پہلے لوگ مریں گے سارے، پھر بہت زمانے کے بعد دوسرا پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام، تو لوگ زندہ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس تک نفخ ثانی تک، اللہ نے فرمایا نفخ ثانی تک نہیں بلکہ ایک معلوم وقت تک. وہ معلوم قیامت. کیا ہے؟ قیامت جب پہلا سور پھونکا جائے گا. چونکہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا، کسی کو بتایا نہیں، اس لیے کہا الی وقت المعلوم. تو فرمایا ٹھیک مہلت ہے آپ کو. اب اس کے بعد کیا کرنے لگا؟ قال ربی بما غویتنی، کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا. کیا کیا؟ گمراہ کیا. اور اب دیکھیے میں چھوڑوں گا نہیں اولاد آدم کو. لأزینن لهم فی الارض، میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، یعنی معاشیت گناہ. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، میں سب کو چھوڑوں گا، ایک کو بھی نہیں. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، البتہ ان میں سے جو مخلص بندے ہوں گے، تیرے برگزیدہ بندے ہوں گے، ان پر تو میرا زور چلے گا نہیں. اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ جن بندوں کا تو نے تذکرہ کیا نا، انہوں نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے. کیا؟ یہ راستہ ہے، میرا راستہ ہے مستقیم. اور پھر آگے فرمایا کہ میرے بندوں میں تمہارا زور چلے گا نہیں، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے تو ان سب کو تمہارے ساتھ دوزخ میں داخل کر لوں گا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ